ایک سوال یہ ہے کہ یتیم لڑکی کی شادی میں انٹرسٹ کا پیسہ دینا کیسا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ بیمار کی عیادت اور اس کی بیمار پرسی کی حالت میں ضرورت کے موقع پر سودی رقم لگانا کیسا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ عام طور سے غریب لڑکی کی شادی کے موقع پر تعاون کرتے وقت بھی ثواب کی نیت رہتی ہے، اور جو شخص بیمار ہے اس بیمار آدمی کو بھی تعاون کرتے وقت ثواب کی نیت رہتی ہے، اور انٹرسٹ کی رقم کہیں بھی خرچ کرتے وقت ثواب کی نیت کرنا یہ ایک درجے میں بلکہ حقیقت میں صدقے کی توہین ہے کہ صدقہ کا جو معیار اور مقام شریعت کے نزدیک رکھا گیا ہے، صدقے کی وجہ سے جو برکات حاصل ہوتی ہیں وہ مال حلال سے حاصل ہوتی ہیں، اور مال حلال کے بجائے مال حرام سے بھی ویسی ہی نیت رکھی جائے جو صدقے کے اصل اثرات ہوتے ہیں، تو گویا کہ ایک درجے میں صدقے کی توہین کر دینا ہے۔ اس لیے شریعت میں مال حرام سے صدقہ کرتے وقت ثواب کی نیت رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ثواب کی نیت کرے بغیر اگر کوئی یتیم لڑکی کی شادی ہو رہی ہو اور یا کوئی شخص بیمار ہے اور اس کے علاج معالجے کے لیے اس کے گھر والوں کا کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، ایسے موقع پر سودی رقم خرچ کی جاتی ہے، اس سے کسی کا آپریشن کیا جاتا ہو یا کسی لڑکی کے ضروری اخراجات میں یہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہو تو اس کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو یتیم لڑکی کی شادی ہو رہی ہے واقعتاً وہ مستحق صدقہ بھی ہو، ورنہ پھر عام طور سے ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو شادی کر رہے ہیں وہ غریب لڑکی کے نام سے کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کئی تولے سونا، چاندی، زیورات اور جوڑا جہیز کی سارا انتظام پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے۔ مزید جو رسم و رواج جو عرف اور سماج کے مطابق پورے کرنے ہیں وہ پورا کرنے کے لیے بھی لوگ یہ خیرات مانگتے ہیں، زکوٰۃ مانگتے ہیں، سودی رقم بھی مانگتے ہیں۔ تو چونکہ مستحق صدقہ نہیں ہے، محتاج اور فقیر اور مسکین نہیں ہے، پھر یہ وہاں پر خرچ کرنا ناجائز اور حرام ہوگا۔ تو کسی بھی یتیم لڑکی کی شادی کے موقع پر خرچ کرتے وقت بنیادی معلومات اپنے مصرف کے صحیح ہونے کے لیے معلوم کر لینا چاہیے کہ مجھے جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے میں اسی جگہ پہ خرچ کر رہا ہوں یا غلط جگہ پہ خرچ کر رہا ہوں، یہ معلوم کر لینا ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ یتیم وہی ہوتا ہے جو شادی سے پہلے یعنی بالغ ہونے سے پہلے تک جو رہتے ہیں وہی یتیم ہوتے ہیں، بالغ ہو جانے کے بعد پھر وہ یتیم نہیں کہلاتے۔ ہاں ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے، کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، اس وجہ سے وہ محتاج ہیں، تو پھر اس صورت میں یتیم نہ ہوتے ہوئے بھی وہ محتاج اور ضرورت مند شمار ہوتے ہیں، تو پھر خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی بیمار آدمی کے پاس آدمی عام طور سے جب جاتا ہے ثواب کی نیت رہتی ہے، ان کی عادت کریں گے تو اللہ ہم کو ثواب دے گا، ضرورت میں بیمار آدمی کی مدد کریں گے تو اللہ ہم سے بھلا معاملہ کرے گا، تو یہ بھلا معاملہ کرنے کی جو امید رکھی جا رہی ہے انٹرسٹ کے مال سے رکھی جا رہی ہے، یہ جائز نہیں ہوتا۔ اس لیے بلا نیت ثواب ضرورت مند یتیم لڑکی کی شادی، ضرورت مند بیمار پر خرچ کرنا اس کی اجازت ہے، اگر وہ ضرورت مند اور محتاج نہ ہو تو پھر اسے خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔